السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب ایک بڑا اعلان کر دیا ہے، اور مولانا کے اس اعلان سے پی ٹی آئی کو اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلے بھی مولانا نے جلسے کیے تھے، اب پھر مولانا نے عوام میں جانے کا اعلان کر دیا، اور پہلا جلسہ مولانا کا اسی مہینے نومبر کے آخر میں سکھر میں ہو رہا ہے، اور 8 دسمبر کو پھر مولانا پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں۔ اب جو کے پی کے میں جلسہ ہے اس کی اجازت کے پی کے حکومت دے گی، جو کہ مولانا کو مل جائے گی، چونکہ مولانا کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے اچھے تعلقات ہیں۔ جو سکھر میں جلسہ ہے اس کی اجازت سندھ حکومت کو دینی پڑے گی۔ اب یہ وہی سندھ حکومت ہے جو مسلسل کراچی میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہی، اور ڈی سی کراچی بار بار آ کے سندھ ہائی کورٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ امن و امان کے حالات خراب ہے، لہٰذا ہم عمران خان کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب اگر ہم دونوں جماعتوں میں فرق دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کے اوپر خود کش حملے یا دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہو چکے ہیں بنسبت عمران خان کے، کیونکہ مولانا ایک مذہبی لیڈر ہے، اور جو مذہبی پاکستان میں منافرت یا ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے وہ نفرت عمران خان کے لیے نہیں ہے۔ عمران خان ایک بڑا زبردست عقائد رکھنے والا مسلمان لیڈر ہے، لیکن وہ مذہبی تفرقات میں یا فرقہ بندیوں میں نہیں پڑتا۔ تو عمران خان کی جان سے زیادہ یا اس کی پارٹی کی جان سے زیادہ خطرہ تو مولانا کو اور مولانا کی پارٹی کو رہا ہے، اور بے شمار واقعات ہو چکے ہیں مولانا کے اوپر خود اور ان کی پارٹی کے اوپر۔ تو اگر دہشت گردی کا مسئلہ ہے جلسے کی اجازت دینے میں، تو پھر تو مولانا فضل الرحمان کو سندھ حکومت کو جلسے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کی پارٹی کو عمران خان کی پارٹی کی نسبت زیادہ دہشت گردی کے خطرات ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ واقعات ہو چکے ہیں، باقاعدہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، مولانا کے اوپر حملے ہوئے ہیں کوئٹہ سے لے کے اور باقی ملک تک۔ لیکن اگر مولانا کو اجازت مل جاتی ہے باوجود اس کے کہ مولانا کی جان کو زیادہ خطرہ ہے پی ٹی آئی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سندھ حکومت ایک تو اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گی، کمزور ہوگا موقف اس کا عدالت میں، اور دوسرا یہ کہ وہ مولانا سے ڈر جائے گی۔ اب یہ تو پتہ ہے سندھ حکومت کو اور پنجاب حکومت کو کہ اگر ہم نے مولانا کو جلسہ نہ کرنے دیا تو یہ مولانا ہمیں پھر نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے مولانا نے مینار پاکستان لاہور پر بھی جلسہ کیا اگست یا ستمبر میں، اور مریم نواز کی حکومت نے اجازت دی، کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ جب لاہور میں عمران خان نے جلسہ کرنا چاہا تو انہوں نے مینار پاکستان پر اجازت نہیں دی، مولانا کو دے دی مینار پاکستان پر، عمران خان کو نہیں دی، اور عمران خان کا جلسہ جا کے ایک مویشی منڈی میں جا کے کیا، جانوروں کی منڈی میں، جہاں گن تھا صرف تذلیل کرنے کے لیے، اور پھر وہاں رکاوٹیں، کنٹینر اور وہ جو باقی مسائل تھے وہ تو تھے ہی۔ مولانا کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح مولانا سندھ میں ان 8-9 مہینوں میں کئی سیاسی سرگرمیاں کر چکے ہیں، کراچی میں کر چکے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ تو یہ عمران خان کو جلسہ کرنے دیں یا نہ کرنے دیں، مولانا کو جلسہ کرنے دینے سے عمران خان کو اخلاقی اور سیاسی فتح ہوگی، اور ان کا اپنا منہ کالا ہوگا، اور ان کو لوگ برا بھلا کہیں گے کہ تم یہ جو عدالتوں میں جا کے تمہاری بیوروکریسی جا کے بیانات دیتی ہے کہ یہ حالات خراب ہے ہم جلسہ نہیں کرنے دے سکتے، تم صرف عمران خان سے ڈرتے ہو، تم عمران خان کی سیاسی طاقت سے خائف ہو، اس لیے تم اس کو جلسہ نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ جلسہ کرنے دیں یا نہ دیں، دونوں صورتوں میں، جسے کہتے ہیں نا کہ خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر، نقصان تو خربوزے کا ہوتا ہے۔ یہ عمران کو جلسہ کرنے دیں گے تو جلسہ ان کو کھا جائے گا، یہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے تو اس جلسہ نہ کرنے دینے کا جو بیانیہ بنے گا ان کے خلاف، وہ بیانیہ ان کو کھا جائے گا۔ اب آ جائیں جی عمران خان، اور 9 مئی کے اوپر ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ کچھ اور جو ملزمان ہیں جن کے اوپر جی ایچ کیو پر حملہ کرنے کا کیس ہے، 16 نومبر پہ یعنی آج سے تیسرے دن ان پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، اور پولیس نے جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے راولپنڈی میں، وہاں جی ایچ کیو حملہ کیس سے متعلق کئی شواہد بھی جمع کروا دی ہیں، اور کوئی 87 کے قریب گواہ ہیں اس مقدمے کے، ان کو بھی وہاں ان کی بھی لسٹ دے دی گئی ہے، اور جائے وقوع کا نقشہ بھی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ 16 مہینے یعنی آپ 16-17 مہینے آپ دیکھ لیں ہو چکے ہیں 9 مئی کو، 16-17 مہینے ہو چکے ہیں، بلکہ تقریباً 1.5 سال ہو چکے، 1.5 سال کے بعد انہوں نے اب عمران خان کے اوپر جناب فرد جرم عائد لگ رہی ہے۔ اور عمران خان کہاں تھا 9 مئی والے دن؟ ان کی کسٹڈی میں۔ عمران خان کو تو گرفتار کیا ہوا تھا نیب نے، وہ تو نیب کی کسٹڈی میں تھا۔ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جاؤ جی ایچ کیو پر حملہ کر دو؟
تو جیسے انہوں نے سائفر کیس میں ذلت اٹھائی، جیسے انہوں نے اور دوسرے درجنوں کیسز میں ذلت اٹھائی، اسی طرح یہ 9 مئی کے کیس میں بھی ذلت اٹھائیں گے اور عمران خان سرخرو ہوگا۔ ابھی تک یہ جو کیسز نہیں چلے نا 9 مئی کے، 1.5 سال ہو گیا ہے، وہ نہ چلنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ ان کے پاس کیس میں طاقت ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے، کیس کمزور ہے، کیس من گھڑت ہے، کیس بنایا گیا صرف عمران خان کے خلاف، کیس ہے نہیں۔ تو یہ چاہتے تھے کہ کیس ہوا میں رہے، جس دن نیچے گرا وہ عمران پر نہیں گرے گا، وہ دھڑام سے نیچے کھائی میں جا کے گرے گا۔ تو کیس کو ثابت ہونے ہی نہ دو، بس بنائے رکھو کہ کیس ہے، عمران خان نے 9 مئی کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے نے آبزرویشن دی ہے 9 مئی کے کیس میں، جب عمران خان کو ضمانت ملی، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، پورے صوبے کا سب سے بڑا سرکاری وکیل، وہ ہمارے سامنے آ کے جرا کرتا رہا اور ہم اس سے پوچھتے رہے کہ بھائی کوئی ثبوت دو کہ عمران خان نے کیا پلاننگ کی تھی 9 مئی کی۔ یہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، ریٹن آرڈر میں لکھا ہے کہ سرکاری وکیل، ریاست کا سب سے بڑا وکیل پنجاب کا، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، اس کے نیچے ہے ساری پروسیکیوشن برانچ، استغاثہ، وہ کوئی ایک ثبوت نہیں لا کے رکھ سکا عمران خان کے خلاف۔ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک ثبوت نہیں رکھ سکا، صرف آئیں بائیں شائیں مارتا رہا، یامیاں مارتا رہا، ادھر ادھر کی کہانیاں کرتا رہا، کوئی ثبوت نہیں رکھ سکا۔ تو اچھا ہے کہ یہ کیسز اب لگنا شروع ہو گئے ہیں، یہ انہی کیسز سے عمران خان، لیکن اب اس میں دیکھیں نا 80 سے زیادہ گواہ ہیں اور اتنے پتہ نہیں جھوٹے سٹے کہاں سے ثبوت کاٹ کے شواہد لائیں گے، ان کو ثابت کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، یہ کیسز چلیں گے مہینوں۔ جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں ان میں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، ہر گواہ پہ جرا ہوگی نا، ہر گواہ پیش ہوگا، اس کا بیان ہوگا، پھر عمران خان کا وکیل ہر گواہ پہ جرا کرے گا۔ تو یہ یعنی ایک گواہ پہ ایک دن بھی لگے تو پھر بھی جا کے 3 مہینے میں تو صرف گواہوں پر جرا ہوگی اور باقی ثبوت شواہد علیحدہ۔ تو یہ کم از کم یہ سالوں تک تو یہ کیسز اب عدالتوں میں چلائیں گے۔ پہلے 1.5 سال انہوں نے پروپیگنڈا کیا 9 مئی پر عمران خان کے خلاف، اور اب اگلے جو 4 سوا 4 سال ہے اس حکومت کا، وہ یہ عدالتوں میں کیسے چلاتے رہیں۔ دیکھیں اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں دنیا میں کئی عظیم لیڈر ایسے گزرے ہیں جن پر اونچ نیچ آئی ہے، جنہوں نے جو سیاسی منظر نامے پر ابھرے، ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، ان کو زوال آیا، زوال کے بعد پھر وہ ابھرے، پھر ان کا عروج آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو انہوں نے مستقل مزاجی دکھائی، دوسرا ان کی انتھک سٹرگل تھی، وہ نیچے جاتے تھے پھر اوپر آتے تھے۔ میں کچھ آپ کو تاریخ کی بڑی زبردست مثالیں رکھتا ہوں۔ مثلا پہلی جنگ عظیم جب ہوئی، ورلڈ وار 1، تو برطانیہ نے ترکی سے گیلی پولی کی ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں شکست کھائی، پھر بیلجیم ایڈونچر کیا برطانیہ نے، اس میں برطانیہ ناکام ہوا۔ تو ونسٹن چرچل جو اس وقت لارڈ آف دی ایڈمرلٹی تھا، یہ اس وقت جو نیوی کا سویلین سربراہ آپ کہہ لیں، برطانوی نیوی کا سویلین سربراہ، اور یہ ہی واز دی فرسٹ لارڈ آف دی ایڈمرلٹی، اس کے خلاف شدید سیاسی محاذ کھل گیا کہ تمہاری وجہ سے تو برطانیہ کو شکست ہو رہی ہے، برطانیہ ہار رہا ہے جگہ جگہ پہ۔ چرچل پر بڑی شدید تنقید ہوئی، تو چرچل نے اس حکومتی عہدے سے استعفیٰ دے دیا، لیکن چرچل اپنی سیاسی جدوجہد کرتا رہا۔ پھر سن 1940 آیا اور وہ ایک بار پھر دنیا کے بڑے لیڈر کے طور پر ابھرا اور برطانیہ کا وزیر اعظم بن گیا۔ جو چرچل برطانیہ کی جنگوں کے شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اس نے استعفیٰ دے دیا، وہی چرچل 1940 میں برطانیہ کا وزیر اعظم بن گیا۔ اسی طرح ڈینگ یاؤ پنگ یا ڈینگ شاؤ پنگ، یہ 1970 کی دہائی میں چین کا ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر گزرا ہے۔ ماؤ زے تونگ چین کا بانی تھا۔ ماؤ زے تونگ نے جو کلچرل ریولوشن برپا کیا، اس دور میں بظاہر ڈاؤ یاؤ پنگ کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر سن 80 کی دہائی میں ڈینگ یاؤ پنگ دوبارہ سیاست میں ابھرا اور اپنی شاندار معاشی اور دیگر اصلاحات کی وجہ سے چین میں اس کو پیراماؤنٹ لیڈر کہا گیا، پیراماؤنٹ لیڈر۔ آپ امریکہ کی ابھی یہ حالیہ الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شاندار کامیابی کو دیکھ لیں، اس نے دنیا کو حیران کر دیا، کیا کچھ نہیں ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف۔ اس پر ریپ کے مقدمات بنائے گئے، کرپشن کے مقدمات بنائے گئے، 6 جون پہ بغاوت کرنے کا ایک طرح سے مقدمہ، جیسے عمران خان پہ 9 مئی کا مقدمہ، وہ بنایا گیا۔ پوری قوت سے امریکی سیاست میں اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ پوری قوت سے ابھر گیا ہے، اور یہ امریکہ کی سیاسی تاریخ کا سب سے ڈرامائی الیکشن ہوا ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ یہ سب سے ڈرامائی داستان ہے امریکہ کی سیاسی تاریخ کی، کہ ایک لیڈر
اس سے پہلے کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے امریکہ کی تاریخ میں. 1780 کی دہائی سے لے کے جب انقلاب آیا امریکہ میں، اس کے بعد امریکہ ایک ریاست بنا، اور اس کے بعد پھر جو جنرل جارج واشنگٹن جو پہلے امریکہ کے صدر بنے، وہاں سے لے کے اب تک امریکہ کی تاریخ میں کوئی ایسا صدر نہیں ہے کہ جس کے الیکشن سے پہلے اس کے خلاف اتنے محاذ کھلے ہوں، اتنی اس کے خلاف کیمپین چلی ہو، اتنی اس کی بدنامی ہوئی ہو، اس کے خلاف اتنے کیسز چلے ہوں، اور وہ اس کے باوجود جیت جائے. تو یہ عروج و زوال کی کہانی جو ہے یہ لیڈرز کی زندگیوں میں رہتی ہے. لہٰذا جو اب اس وقت عمران خان کے اوپر ایک زوال ہے بظاہر کہ اس کے سے اقتدار بھی چھن گیا، اس کی پارٹی توڑ دی، اس کے اوپر 200 سے زائد مقدمات بنا دیے، 218 کا کہے جا رہے ہیں، اب جیل میں ہے، کچھ میں سزائیں ہو گئیں، کچھ میں تفتیش، یہ ایک پورا ماحول ہے، اور یہ 2.5 سال سے چل رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ اب زوال ہی رہے گا. انگریزی میں کہتے ہیں ایوری رائز ہیز اے فال اینڈ ایوری فال ہیز اے رائز. ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج ہوتا ہے. تو جو آج عروج اپنا دیکھ رہے ہیں، ان سب کو زوال آئے گا. ان سب کو، عمران کو عروج آئے نہ آئے، ان سب کو زوال ضرور آئے گا. اور عروج عمران کو بھی کیوں نہ آئے، یہ لا آف نیچر ہے کہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لوگوں کو اس کو نکالنے کا حق ہے اقتدار سے، بشرطے کہ وہ پرفارم نہ کرے، وہ کام نہ کرے، ڈیلیور نہ کرے، اپنے وعدوں سے مکر جائے. لوگ اس کو نکال دیں گے اقتدار سے. لیکن ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان 80 سال کی عمر میں بھی باہر نکلا نا، ابھی تو 72 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے، وہ 90 سال کی عمر میں باہر نکلا، وہ 100 سال کی عمر میں بھی عمران خان باہر نکلا، وہ ایک دفعہ وزیر اعظم ضرور بنے گا. اگر مہاتیر محمد 96-97 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو عمران تو مہاتیر محمد سے بھی زیادہ فزیکل فٹنس میں ینگ آدمی ہے. یہ ایک دفعہ آپ کو وزیر اعظم بن کر دکھائے.